ادیبانہ انداز میں سامعین سے مخاطب ہوں حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ وقال فی مقام آخر وكانت بنو اسرائیل خصوصهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معزز قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور معزز سامعین حضرات، آج ہم اس جلسہ کے اس سالانہ پروگرام پہ شریک ہیں اس مدرسہ کے، اور اس میں ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے منصب اور آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اپنے زمانے کے امام سے اس کی شناسائی نہ ہوئی، یا اپنے زمانے کے امام کو جانتا نہ تھا، تو جب وہ مرے گا جہالت کی موت مرے گا۔ اس حدیث بارکہ کو بیسیوں محدثین نے نقل کیا۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے ہمارے زمانے کے امام کون ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، جب اس کا زمانہ ختم ہو جائے تو اس کی امامت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر نیا نبی آ کر قوم کی امامت سنبھال لیتا ہے اور نئی قوم اس کی مقتدی بنتی ہے، وہ نبی مقتدا ہوتا ہے۔ اس وقت اسی کی امامت چلتی ہے، اور اب چونکہ زمانہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب صبح قیامت تک اگر کسی کی امامت ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، حتیٰ کہ قیامت بھی دور نہیں، ان کی نبوت کے اختتام قیامت پر نہیں ہو رہا، بلکہ قیامت خود ہمارے نبی کے دور نبوت میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، یہ سب کا سب کچھ ہمارے پیغمبر کے دور نبوت میں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ امامت اب رہتی دنیا تک نہیں، بلکہ دنیا رہے نہ رہے زمانہ اب ہمارے پیغمبر ہی کا رہنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمانے کے امام ہیں، اب زمانے کے امام کو جاننا اور پہچاننا یہ اس زمانے کے لوگوں کا، اس پر ایمان لانے والوں کا فرض ہوتا ہے، اور جو فرض ہو اس کی ادائیگی کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہر شخص اس فرض کو ادا کر سکے، خدا کی طرف سے تکوینی انتظامات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، ان باتوں کو جاننا چونکہ ہر مسلمان کے لیے فرض تھا، اللہ نے اس کا ایسا تکوینی انتظام کیا، پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں مسلمان ہو، وہ سیرت کے جلسے میں شریک ہو، کسی خطیب کی گفتگو سنے، کسی نعت خواں کی نعت خوانی سنے، کسی کی تلاوت سنے، ہر حال میں دنیا میں ایک ہی ترانہ گونج رہا ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہا ہے۔ اب کوئی دنیا میں ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا مسلمان ہو اور اپنے نبی کو نہ جانتا ہو، مسلمان ہو اور اسے اپنے نبی کے بارے میں پتہ نہ ہو، جس نے نعت رسول مقبول سن لی وہ بھی اپنے نبی کو پہچان گیا، جس نے کسی عالم کا بیان سن لیا وہ بھی اپنے نبی کو پہچان گیا، جس نے مدرسے میں پڑھا یا سکول میں اسلامیات کی کتاب پڑھی وہ بھی اپنے نبی کو پہچان گیا۔
حتیٰ کہ جس نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا نہ تبلیغی جماعت والوں کی بات سنی وہ بھی نبی کو پہچان گیا۔ یہ اللہ نے ایسا عالمگیر نظام قائم کیا تاکہ دنیا اپنے وقت کے امام کو پہچان جائے اور اس کے معاملے میں پھر دوبارہ کسی خطا کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے یہ عالمی طور پہ تکوینی نظام کیا۔ اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کا ظہور کب ہوا، ان کو منصب امامت پہ فائز کب کیا گیا؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک تو زمانہ نبوت کو بیان کیا کہ مجھے نبی کب بنایا گیا، پھر نبوت کا ظہور کب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے تو نبی اس وقت ہی بنا دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی میٹیریل تیار ہو رہا تھا۔ حضرت آدم ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے پھر سب نبیوں کو نبوت ملتی رہی۔ ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنائے نہیں گئے، بلکہ کوئی نبی بھی 40 سال کی عمر میں نبی بنایا نہیں جاتا، بلکہ وہ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ نبی تو اللہ کے ہاں ازل سے طے شدہ ہوتا ہے، چونکہ نبوت میں کوئی تدریج نہیں ہے، نبوت میں ارتقاء نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی نبی بنے، محنت کرے، عبادت کرے، پھر جا کر نبی بنے۔ نبی تو خالص خدائی انتخاب ہوتا ہے، نبی اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ چنتے ہیں، جس کا چناؤ اللہ کی طرف سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی عبادت شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی محنت اور کسب کا کوئی تعلق ہے۔ اسی لیے پوری روئے زمین پہ کوئی محنت کر کے ولی تو بن سکتا ہے، محنت کر کے کوئی عالم تو بن سکتا ہے، مفتی اور محدث تو بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے دنیا میں دو منصب کبھی بھی نہیں ملتے، ایک منصب نبوت نہیں ملتا، ایک منصب صحابیت نہیں ملتا، چونکہ یہ خالص عطائی منصب ہے۔ نبی کا ساتھی کون ہوگا یہ بھی انتخاب اللہ کرتے ہیں، نبی کے ساتھ کون چلے گا یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ اور صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ صحابی اس عمل کر کے صحابی بنا ہے، بلکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اسے نے اللہ کے نبی کو دیکھا یا اللہ کے نبی نے اسے دیکھا، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، پھر اسی کے اوپر اس کی موت آ گئی، اسی پر وہ دنیا سے پردہ کر گیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر نبی پر ایمان لایا، نبی کا زمانہ بھی پایا، لیکن اس ایمان پر فوت نہیں ہوا، یہ صحابی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحابی اسے ہی کہا جائے گا کہ جو زندہ بھی ایمان پہ رہے، دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ جائے۔ یہاں پہ میں ایک اشکال کا اعتراض کا جواب دیتا جا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، صحابی ہونے کے لیے نبی پہ ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، نبی کو دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اسی ایمان پہ مرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس ایمان پہ مرا نہیں تو وہ صحابی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ مرتد ہو یا کچھ اور ہو جائے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے نبی کا انتخاب خدائی انتخاب ہے، صحابی کا انتخاب بھی خدائی انتخاب ہوتا ہے۔ جب صحابی کسی عمل کی وجہ سے صحابی بنتا نہیں ہے تو کسی بد عملی کی وجہ سے صحابیت سے نکلتا بھی نہیں ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہے فلاں صحابی نے معاذ اللہ یہ غلطی کر لی، فلاں صحابی سے یہ خطا مارز وجود میں آ گئی، جو خطائیں صحابہ کی چنتے ہیں، جو قوم میں انتشار پھیلاتے ہیں کہ فلاں صحابی نے معاذ اللہ یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ ہم کہتے ہیں لاکھ غلطیاں بھی کی ہیں، صحابی اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں بنا تھا، اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں بنا تھا، صحابی اللہ کے انتخاب اور نبی کی صحبت سے بنا تھا۔ جب انتخاب خدا کا اب بھی باقی ہے، نبی کی صحبت باقی ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، اب تم لاکھ خطائیں بھی لے کر آؤ، صحابی کا منصب نیکیوں کی بنیاد پہ ملتا نہیں ہے، غلطی کی بنیاد پہ چھینا نہیں جاتا، اس کا منصب الگ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات اور ایک میں آپ کو مزے کی بتاتا چلوں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر صحابہ کے منصب کو دیکھا جائے، پیارے پیغمبر کے منصب کو دیکھا جائے، یہ دنیا کے آخری مراحل کی باتیں ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں اس طرح ہیں، ہمارے لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں اور قیامت دونوں اکٹھے ہیں، میرے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو صرف قیامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، گویا کہ دنیا کی کلوزنگ کے وقت اگر کوئی نبی تشریف لایا ہے تو وہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی دنیا کے اختتام کے وقت
وقت تشریف لائے، اب ضرورت تھی کیونکہ جو نسل انسانی اپنے سابقہ نبیوں کی جھلک بھی دیکھے، سابقہ نبیوں کی زیارت بھی کرے یا ان نبیوں کی صفات دیکھ لے، چونکہ یہ خدا کی نائب ہے، یہ خدا کی خلیفہ ہے، اس لیے اللہ نے کام یہ کیا کہ جس طرح سابقہ نبیوں کو، سابقہ امتوں کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیے ہیں، اسی طرح اس امت کو 1,24,000 صحابہ دیے، جن میں ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے اپنے اندر شان رکھتا تھا، تاکہ پتہ چل جائے دنیا کلوز ہو رہی ہے۔ اب دنیا ما قبل اور ما بعد کو دیکھ لے، پہلے بنو اسرائیل کے 1,24,000 نبی اور امت محمدیہ کے 1,24,000 صحابہ، یہ سابقہ انبیاء کی شان لیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، دنیا کلوز ہوگی، یہ زمین کی سطح لپیٹ دی جائے گی، آسمان کا شامیانہ اتار دیا جائے گا، اب صرف ایک ہی چیز آئے گی کہ جو روز قیامت ہے، روز محشر ہے، اس تک اگر کوئی چیز چلنے والی ہے تو صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمارے پیغمبر کی نبوت یہ عقلی طور پر بھی قیامت کی صبح تک لوگوں کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت تو تب محسوس ہو، کسی نئے کے لیے جگہ تو تب نکلے جب ہم کسی جگہ پہ پھنس کے کھڑے ہو، جب ہمارا کوئی مسئلہ الجھ کر رہ جائے، جب ہمارے کو دینی مسئلے کی گتھی سلجھانے والا بندہ نہ ملے، پھر تو ہم کہیں ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑتا جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑتا جا رہا ہوں جس کی رات بھی دنوں سے زیادہ روشن ہے۔ تمہارے لیے کوئی میں اندھیرا چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہاری راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں، ایسی ملت ہے۔ اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ قرب قیامت اس لیے نہیں آئیں گے کہ اس امت کا کوئی دینی مسئلہ رکا ہوا ہوگا، وہ اس امت کی کوئی شرعی رہنمائی کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ اصل بات کیا ہے، ان کے آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وہ کس لیے آئیں گے۔ انہی کا نام لے کر کئی جھوٹے لوگ بھی آ چکے، جھوٹے لوگوں نے دعویٰ کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمیں مسیح مان لیا جائے، لیکن یہ خدا میں سے، خدا کی طرف سے انہو لعلم الساعہ، یہ علامت قیامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ ایسی تھوڑی پوری ہو جائے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سابقہ سب نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ صحابہ کہنے لگے، ہمیں خوف آنے لگا کہ ہم باہر نکلے اور آگے دجال نہ ہمیں مل جائے۔ ایک دفعہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ ایسا تھا جو بچپن ہی میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، دودھ پینے کی عمر میں بولنے لگ گیا، جس کا نام ابن سیاد حدیث مبارکہ میں بخاری اور دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا دجال میری زندگی میں ظاہر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور چلے گئے، جا کر اس سے سوالات کیے۔ جب اس سے سوالات پوچھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ وہ کہنے لگا بہتر ہے کہ آپ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ چھوٹا سا بچہ 1-2 دن کا، اور کہنے لگا کہ آپ مجھ پر ایمان لاؤ، پھر جو بات کہتے وہ آگے سے وہی دہراتا، اور پٹانگ جب باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھتی گئی کہ کہیں یہ دجال ہی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال لی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں پریشانی لیتے ہیں، مجھے حکم فرماؤ میں بھی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں، ٹینشن نہیں ختم ہو جائے۔ حضرت عمر کی تلوار نے وہ فیصلے کیے ہیں تاریخ کے اندر جو بڑوں کی عقلیں نہیں کر سکی، حضرت عمر کی تلوار وہ فیصلہ کر گزرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حکم فرمائیے کہ میں اس کا سر یہی قلم کر دوں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر اگر تو یہ دجال نہیں ہے تو پھر بلا وجہ ایک بچے کو قتل کرنے کا کیوں گناہ اپنے سر لیتے ہیں، اور اگر یہ دجال ہے تو میری امت کو اس بات کی طاقت نہیں دی گئی کہ وہ دجال کا مقابلہ کرے، دجال کو قتل کرے۔ اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہوا تو تم سب کی طرف سے میں محمد اسے قتل کر دوں گا، میں کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر میرے بعد دجال کا وجود میں آیا، دجال کا ظہور ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اتاریں گے، وہ آ کر امت کی مدد اور نصرت کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، چونکہ اللہ نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ اب قیامت کے قریب اس سے بڑا سخت موقع اور کوئی نہیں ہوگا کہ ہمیں اب مدد کی ضرورت ہو۔ دجال کے فتنے میں اب سب نبی مدد کے لیے آئے، اس سے بہتر ہے ایسا نبی آ جائے جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کسی کی خوشی میں، کسی کی غمی میں، کسی کی شادی میں اگر گھر کا بڑا چلا جائے تو کہہ دیتے ہیں سب کی طرف سے ہو گیا، سب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن چونکہ انبیاء میں سب سے بڑے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اگر اس امت کی مدد کے لیے آدم آ جائیں گویا کہ سب نبیوں کے وعدے پہ عمل ہو گیا، سارے نبیوں نے آ کر نصرت کر دی۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے ہاں وہی ہے جو حضرت آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ آ جائے گویا کہ آدم آ گئے، اور آدم آ گئے گویا کہ تمام نبیوں کا باپ آ گیا۔ جب وہ نصرت کے لیے آ جائیں گے گویا کہ عیسیٰ کا آنا یہ سب نبیوں کا آنا ہے، اور سب نبی کا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کے وکیل بن کر اس امت کی مدد اور نصرت کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب ایک اور وجہ سے بھی کیا۔ دنیا میں اصل ملتیں تین ہیں، دنیا میں اصل مذہب تین ہیں، ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، ایک دین اسلام ہے۔ قالوا کونوا ہودا او نصارى تہتدوا، یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے اب فلاح ملت ابراہیمی میں، دین ابراہیم دین حنیف میں ہے۔ ان تین ملتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، باقی ساری ملتیں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے اور فرقیاں ہیں، جتنے بھی فتنے اور فتنیاں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سب کے سب انہی تین سے نکلے ہیں۔ اصل میں مذہب تین ہیں، ان تینوں کا جھگڑا، ان تینوں کی صلح، ان تینوں کا سارا معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ تین تو حالت جنگ میں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کی امت یہودیت، حضرت عیسیٰ کی امت عیسائیت، اور محمد رسول اللہ کی امت میں اور آپ ہیں، لیکن ہم تینوں امتوں کی آپس میں نہیں بن رہی۔ اب ہمارا جھگڑا کس بات میں ہے؟ ہمارا تنازع کس بات میں ہے؟ ہم سب کے لیے نقطہ اختلاف اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، بالکل ایسے جیسے ہم سب کا نقطہ اتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم نماز میں کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا اس بات پہ؟ اس درود ابراہیمی کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ ایسے ہی ہمارے پیغمبر پہ درود و سلام اور سلامتیاں نازل فرما جیسے ابراہیم پہ نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ خاتم النبیین تو ہمارے نبی ہیں، بڑے نبی تو ہمارے نبی ہیں، پھر ابراہیم کی طرح کی ہم دعا کیوں کرتے ہیں کہ ویسا درود بھیج جیسے ابراہیم پہ درود بھیجا ہے؟ یہاں پہ بات کو سمجھ لو، یہودی جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، وہ نچلے درجے میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اوپر حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، نیچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور مسلمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ اب سب میں سے ایک ہستی ایسی نکلی جس پر سب کا اتفاق ہے۔ مسلمانوں کا تو عیسیٰ اور موسیٰ پہ بھی اتفاق ہے، لیکن ابراہیم پہ جا کر جہاں پہ سارے متفق ہو گئے، یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں پھر ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ موسیٰ اور پھر ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اب ساری امتیں جس ہستی پہ متفق ہیں وہ سیدنا ابراہیم کی ذات ہے۔ جب سیدنا ابراہیم پہ آج سب یہودی بھی درود پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی درود پڑھتے ہیں، مسلمان بھی درود پڑھتے ہیں، اب تقاضا یہ ہے میرے پیغمبر پہ بھی سبھی ایسے ہی درود پڑھے جیسے آج سارے ابراہیم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اب ہم درود میں روز دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے پیغمبر پہ بھی ویسے ہی درود پڑھا جائے جیسے ابراہیم پہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ابراہیم پہ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ جب نقطہ اتفاق ابراہیم ہے تو جس بات میں اختلاف ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے تو درود ویسے پڑھا جائے گا۔ اب اختلاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں وہ قتل تو ہوئے لیکن پھر زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ ان کو صلیب دیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب ہمارا عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں اور ہے، عیسائیوں کا اور ہے، یہودیوں کا اور ہے۔ اب تینوں کا جھگڑا کیسے ختم
कब होगा? ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएं, आकर कौम को बताएं कि मोहम्मद अरबी का दीन सच्चा है, मैं जो कत्ल नहीं किया गया, मुझे सलीब नहीं दी गई। जब हज़रत ईसा ये बात बयान कर देंगे, मुझे कत्ल नहीं किया गया, मुझे सलीब नहीं दी गई, सब यहूदी मान ले आएंगे कि मोहम्मद सच्चा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था। यहूदी भी हमारे पैगंबर पे ईमान ले आएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आकर ये कहेंगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा का बेटा नहीं हूँ, तुमने मुझे माबूद बना लिया, अब ईसाई भी मान जाएंगे मोहम्मद ने हमें ठीक खबर दी थी। सारी मिल्लतें मिलकर दोबारा एक हो जाएंगी और सारे मिलकर ऐसे ही दुरूद पढ़ेंगे जैसे आज इब्राहिम पे दुरूद पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे पैगंबर पे दुरूद पढ़ेंगे। ये क़यामत के करीब क्लोजिंग होगी, लेकिन इससे पहले जो जमाना है वो जमाना कैसा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यातूना मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, मेरे बाद ऐसे झूठे और कज़्ज़ाब लोग आएंगे जो कि दज्जाल किस्म के होंगे, आम झूठे नहीं होंगे। आम झूठे को तो तुम्हारा दुकानदार भी झुठला सकता है, आम झूठे को तो हमारा आम आदमी भी झुठला सकता है, उसका झूठ पकड़ा जा सकता है। रसूलुल्लाह फरमाया आम झूठे नहीं, दज्जालून, वो फरेबी किस्म के झूठे होंगे, वो दजल करेंगे, फरेब करेंगे, तुम्हें उलझा कर रख देंगे। लेकिन तुम ये बात ज़हन में रखना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जब मसला हसास है, मसला इतना हसास था कि इतने फरेबकारों से उम्मत का वास्ता पड़ रहा है। और ये उम्मत कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु उम्मतुन उम्मिया, मेरी उम्मत सीधी सादी अनपढ़ उम्मत है, सीधी सादी अनपढ़ उम्मत है। ला नक्तुब वला नहसुब, ये ज्यादा हिसाब किताब नहीं जानती। जिस उम्मत की सिफ्त ये है कि ये ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखती, ये ज्यादा पढ़ी लिखी माहिर उम्मत नहीं है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा ये ज्यादा, माहिर से मुराद ये नहीं कि इल्म से बेबहरा है, माहिर से मुराद ये है कि ये चालाक और शातिर, ये शातिर उम्मत नहीं है, चालाक उम्मत नहीं है। लेकिन वास्ता जिनसे पढ़ रहा है वो परले दर्जे के चालाक है, जिनसे वास्ता पढ़ रहा है वो फरेबी है। रसूलुल्लाह इधर से ये फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत चालाक और शातिर नहीं है, उधर फरमाया कि मेरी उम्मत के जो दज्जाल आएंगे, मेरी उम्मत को गुमराह करने वाले आएंगे, वो इंतहा दर्जे के फरेबकार होंगे। अल्लाह के रसूल डरा भी खूब रहे हैं आप, और इधर से हमारी कमीलमी, हमारे सादगी, हमारा सीधा सादा पानी ये भी इरशाद फरमा रहे। फिर इसका हल क्या है? इन दज्जालों से बचना कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मुसलमान को मुनाजिर बना दिया ताकि तुम बच सको। क्योंकि किसी बात को मानने के लिए, किसी चीज को चेक करने के लिए तहकीक और इल्म की जरूरत होती है, लेकिन जिस चीज को मानना न हो उसके लिए भी दलील की जरूरत है। बतलाइए, एक आदमी ने एसी नहीं खरीदना तो वो दुकानों पे रेट पूछने जाएगा? बताएं भाई, अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदनी, आप गाड़ियों के मॉडल पूछोगे? आपका काम ही गाड़ी से नहीं है, आपने गाड़ी खरीदी नहीं है, आप किसी एयरलाइन पे सफर नहीं कर रहे, आपको नहीं मालूम आज PIA का क्या टिकट है, एयर सियाल का क्या टिकट है, आप ना मालूम करोगे ना ऐसे फजूल काम में हाथ डालोगे। क्यों? जब आपने जाना ही नहीं है तो रेट पूछने की क्या जरूरत? जब आपने एसी खरीदना नहीं है तो दुकानों पर मॉडल पूछने की क्या जरूरत? जब किसी काम को करना ही ना हो तो तहकीक की जरूरत नहीं होती। तहकीक की जरूरत तब होती है जब लेना हो, जब किसी चीज को लेना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया यातूना मिन बादी सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून, आने वाले कज़्ज़ाब, दज्जाल, फरेबी सब कुछ होंगे, लेकिन तुम ये नहीं लेना किसी को। तुम ये बात सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब कोई तहकीक करे या ना करे, पूरी दुनिया तहकीकात में लग जाए, लेकिन सब की तहकीकात एक कोने में रख दी जाए। मेरे पैगंबर का फरमान हर्फ आखिर है, तहकीक मेरे नबी ही की चलेगी। जब मेरे पैगंबर ने कह दिया कोई और नबी आना ही नहीं है, तो हमें किसी की तहकीक की जरूरत है? किसी को चेक करने की जरूरत है? अब हम चेक तो तब करें जब हमने लेना हो, हम आजमाएं तो तब कोई मौजज़ा दिखा, कोई दलील दिखा, जब हमें पता हो हमें अपने नबी के बाद किसी को मान लेना है, जब हमें पता है हमारे नबी के बाद हमने किसी पर ईमान लाना ही नहीं है। कोई आसमान पे उड़ के दिखाए, पानियों पे चल के दिखाए, मौजज़ात दिखाए, करामात दिखाए, अपनी 100 किताबें भी दिखाए, हम जूते की नोक पे रखेंगे। क्यों? हमारे पैगंबर ने क्या किया? मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं। बताओ, उम्मत मुनाज़िर बनी या ना बनी? भाई, मानने के लिए दलील की जरूरत है, इनकार के लिए भी दलील की जरूरत है। आमी से आमी, देहाती से देहाती आदमी, एक सादा से सादा आदमी जिसे किसी की खबर ना हो, उसे कहा जाए नबी को छोड़कर किसी और को मान लो, तो वो भी मानने पे तैयार नहीं होता। क्यों? उसके दिल में बैठा हुआ है कि मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इस तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अकीदा खत्म नबूवत समझाया है। इस तरह हत्ता के उम्मत के दिमागों में अकीदा खत्म नबूवत इतना अल्लाह के रसूल ने बैठा दिया
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اس وقت زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کسی کام کے طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہا کہ آپ امیر المومنین، اے خلیفہ رسول، کچھ نرمی کیجئے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ آپ بات کو سمجھیے کہ جب چاند کب نظر آتا ہے؟ جب سورج چلا جائے، چاہے شمس وضحاہا، آگے کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، سورج کے بعد چاند آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج نے دنیا سے پردہ فرمایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا چاند سامنے آیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں آپ نے 20 بار اپنے حدیث میں پڑھا ہوگا، حضرت عمر کی تائید میں وحی تشریف لاتی تھی، وحی آتی تھی، حضرت ابوبکر کی تائید میں نہیں آتی۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر تو پہلے رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کی کوئی رائے بھی رسول اللہ کی رائے کے علاوہ ہوتی نہیں تھی، ان کی رائے وہی ہوتی تھی جو رسول اللہ کی رائے ہوتی تھی۔ اور جب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر مسند خلافت پہ بیٹھے، اس وقت حضرت عمر نے کہا اے امیر المومنین نرمی کیجئے، نرمی کیجئے، ابھی ایسے جنگ نہ لڑیے۔ وہ قوم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیتی، لیکن وہ زکوٰۃ کی منکر نہیں ہے، وہ خلافت کو نہیں دیتی، اپنے طور پہ دے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، تو جاہلیت میں بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، اسلام میں آ کے نرمی دکھا رہا ہے، فرمایا کل جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا آج رسی نہیں دے گا، ابوبکر تب بھی جنگ کرے گا۔ اور فرمایا ینقص الدین وانا حی، کہ اللہ کے نبی کا دین کم کیا جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ جب اللہ کے حضرت ابوبکر نے جب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ کا لشکر تشکیل دیا، زکوٰۃ کے مسئلے پہ صحابہ کا اختلاف ہوا لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، لیکن جب پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ میدان جنگ میں نہیں نکلنا چاہیے۔ سب کے سب صحابہ سب سے پہلے کس بات پہ متفق ہوئے؟ وہ یہ بات تھی کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو دعویٰ کرے گا وہ قذاب اور جھوٹا ہے۔ قصہ مختصر، اس مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، کہنے لگا مجھے نبی مان لو، کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے، میرے کان یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ قصہ مختصر، ان کی کبھی ٹانگیں کاٹی، پھر ہاتھوں کو کاٹتا، پھر پوچھتا کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہتے محمد کو نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ پھر کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے؟ بار بار یہ بات ہوتی رہی، حتیٰ کہ پورا جسم کاٹ دیا گیا، آخری سانسوں پہ ہے، آخری سانسوں میں زبان کاٹ کر پوچھتا ہے اب بتاؤ محمد کو نبی مانتے ہو؟ سر ہلایا مانتا ہوں۔ کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، اب بھی تجھے نبی نہیں مانتا۔ جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے کان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، وہ تیار نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ جب یہ خبر ان کی ماں کو پہنچی، ماں سے کہا گیا تیرا بیٹا ختم نبوت پہ کیما کر کے رکھ دیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس نے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ماں نے کہا رب کعبہ کی قسم لہذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے اسی دن کے لیے تو دودھ پلا کے جوان کیا تھا کہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ اور پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربانی کوئی آج کی بات نہیں، نبی کی ختم نبوت پہ قوم نے تب بھی قربانی دی جب ہمارے ملک کو بنے ہوئے ابھی 6 سال ہوئے تھے۔ 1953 کی تحریک چلتی ہے، بنگالی فورسز لگا دی جاتی ہیں۔ یہ سیاست کا المیہ یہ ہے، یہ مذہب کے درد کو بھی یہ سیاسی درد سمجھتے ہیں، اپنی تکلیف کو بھی سیاست کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان امت مسلمہ علماء سب کہہ رہے تھے ظفر اللہ قادیانی پوری دنیا میں پاکستان کا غلط تشخص پیش کر رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنا کر پیش کر رہا ہے، اسے اس کے عہدے سے ہٹایا جائے، ختم نبوت کا قانون بنایا جائے۔ لیکن کہا گیا یہ حراری ہیں، یہ جنگ ہار چکے ہیں، پاکستان کے اندر الیکشن ہار چکے، اب یہ اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ لیکن گولیاں چلی، شہادتیں ہوئی، لاہور مال روڈ پہ 10,000 نوجوانوں نے پیغمبر کی ناموس پہ جانے قربان کر دی۔ اور جب وہ جان قربان کرنے کے لیے جاتے تھے، پتہ تھا ان کے زبانوں پہ ترانے کیا ہوتے تھے؟ رسول اللہ کی محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ عشق ہی ایسا ہے، دل کی جسم کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اس معرفت کا نشہ اتنا طاری ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر تکلیف لذت میں بدل جاتی ہے۔ وہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں، میں نے خود سنا، کہتے اس دور میں جو گولیوں کا سامنا کرنے جاتے تھے، جو جیلوں میں جاتے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہنستے ہوئے کہتے جاتے تھے جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، ہرگز نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم محمد کا جاہو جلال نہیں دے سکتے، جان سستی ہے وہ لے لو۔
اس امت کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، یہ رسول اللہ کی ناموس پہ قربانی دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات آپ کو بتلاؤں، جب مال روڈ پہ گولیاں چل رہی تھیں، ایک عورت اپنے بیٹے کو بیاہ کر واپس لائی، واپس لاتے ہوئے جب دلہن بھی وہ بگی میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا، سامنے ختم نبوت کے نعرے لگ رہے اور لوگ جانے دے رہے، ماں نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا آج تیرے دودھ کے امتحان کا وقت ہے، جو میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج تیری دلہن بھی ساتھ ہے، اس دنیا میں نہ مل سکا، آخرت میں آ کر مل لینا، میں تجھے اپنے دودھ کی دھاریں معاف کرتی ہوں، جاؤ میرے آقا کی، میرے مولا کی حرمت ناموس پہ قربان ہو جاؤ۔ بیٹا بھی صادق مند تھا، وہ سر سے صحرا اتارا، ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا، پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ اس امت نے بتلا دیا، بات اس زمانے کی نہیں ہے جب حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنی جان دی تھی، صبح قیامت تک یہ امت اپنے نبی کے نام پہ ایسے ہی کٹتی رہے گی، اپنے نبی کے نام سے یہ امت بے وفائی نہیں کر سکتی۔ عزت ما جناب مصطفیٰ است، میری اور آپ کی عزت اگر ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے ہے، ان کے نام سے ہے، وہ نسبت نہ رہے، وہ نام نہ رہے تو ہمارا دنیا میں ہے کیا، اور تمہارے پاس بچتا کیا ہے؟ اور پھر وہ نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے، رحمت للعالمین، ان کی رحمت نے پورے عالم کو گھیرا ہے۔ میں اس مسئلے پہ آخری دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ یہ ذہن میں رکھیے، ہم ختم نبوت کے مسئلے پہ حساس کیوں ہیں؟ ہم اپنے نبی کے معاملے میں کسی اور کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نبی کے بعد ہماری آنکھ کسی طرف اٹھتی کیوں نہیں؟ ہمارے کان کوئی بات سننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہمارے کانوں میں آخری آواز ہمارے پیغمبر کی گونجی ہے، گونجتی رہے گی۔ یہ اذان جو روز ہمارے کانوں میں آتی ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم کس کے امتی ہو، تم اپنے اسی نبی کی شہادت دیتے ہو۔ ہمارا بچہ پیدا ہو جائے، ہمارے کانوں میں جو اذان دی جاتی ہے وہ ہمارے امت اور ملت ہونے کا احساس ہمیں دلاتی ہے۔ یہ تو ساری چیزیں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مدرسے، کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں، یہ سب کی سب ہمارا امت ہونا تو بتلاتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے خمیر میں شامل ہے، ایک چیز ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ وہ خمیر میں کیا چیز شامل ہے؟ یہاں پر میں آپ کو اس بات کے سمجھانے سے پہلے، علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ جس طرح کی مٹی پہ رہتے ہیں ان کی فطرت ویسی ہوتی ہے، مٹی کی تاثیر انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ پہاڑی لوگوں کی سوچ پہاڑی ہوتی ہے، اسی طرح سخت، اسی طرح پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور ریتلے علاقے کے لوگ جیسے ریت کے ذرے جدا جدا ہوتے ہیں، وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، جدا جدا رہتے ہیں، بہت کم ہے کہ مل جل کر وہ رہ لے۔ وہ ریت کی زمین کی فطرت ہے، اور زرخیز زمین والے لوگ ٹھنڈے میٹھے اخلاق کے ہوتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی زمین کون سی ہے؟ میں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ جہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، ہم جس مٹی پہ رہتے ہیں وہ مٹی ختم نبوت کی ہے۔ جس مٹی پہ رہتے ہیں وہ مٹی کون سی ہے؟ وہ مٹی ختم نبوت کی ہے۔ کس طرح؟ اس زمین میں، ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے جو اعلان سنا ہے وہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا سنا ہے۔ کنز العمال میں حدیث بار کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم کو ہندوستان کی زمین پہ نازل کیا، وہ تنہا تھے، پوری مارکیٹ میں، پوری دنیا میں، پورے زمانے میں تنہا تھے۔ ایک تنہائی کو محسوس کیا، جب تنہائی محسوس کی تو اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کر اذان دو، ان کی وحشت دور ہو۔ جا کر انہوں نے آ کر اذان دی، اور یہ بات ذہن میں رہے، اسلام شروع ہماری زمین سے ہوا ہے، مکمل جا کر سرزمین حجاز میں ہوا ہے۔ اسلام ہندوستان میں سرزمین حجاز سے آیا نہیں ہے، اسلام گیا ہی یہاں سے ہے۔ اللہ کا پہلا نبی اسی زمین پہ آیا ہے، پہلی وحی اسی زمین پہ آئی ہے، پہلی اذان اسی زمین سرزمین ہند پہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ، ماشاءاللہ حضرت اقدس مفتی خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب اس زمین کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے، اس سرزمین ہندوستان میں اللہ کا پہلا نبی یہاں پہ، پہلی وحی یہاں پہ، پہلا جو ہے وہ اللہ کا حکام اور شریعت اتری وہ یہیں پہ، پہلا اللہ کا پیغام آیا، پہلی توبہ سرزمین ہندوستان میں قبول ہوئی ہے، اور سب سے پہلے ایک جو جنازہ ہوا وہ اسی زمین پہ ہوا، اللہ کو پہلا سجدہ بھی اسی زمین پہ ہوا ہے، اور یاد رکھیے سب سے پہلی اذان بھی اسی زمین نے سنی ہے۔ اور پھر جب اس اذان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا، اس وقت حضرت جبرائیل سے حضرت آدم نے پوچھا، یہ محمد کون ہے جن کا تو نام لے رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، آخر ولد کا من الانبیاء، نبیوں میں جو آپ کا آخری بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے۔ گویا کہ جس زمین پہ میں اور آپ رہتے ہیں، جس زمین کا اناج کھاتے ہیں، جس زمین پہ ہماری رہائش ہے، جہاں پہ مر کر ہم دفن ہوتے ہیں، جس زمین میں ہمارا جینا اور مرنا ہے، اس زمین میں، اس
दुनिया की कोई भी आवाज सुनने से पहले मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का ऐलान सुना है। इसकी तासीर में खत्म नबूवत है। हम पैगंबर की खत्म नबूवत पे हसास है। और दूसरी वजह, जब घरों में बच्चा पैदा हो तो हम कहते हैं इसको गुट्टी दिलाओ किसी अल्लाह वाले की, किसी बुजुर्ग की गुट्टी दिलवाओ, उसकी खजूर लेते हैं, बुजुर्ग चबाते हैं, बुजुर्ग का लुआबे दहन मिल जाता है, बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, कहते गुट्टी मिल गई। लेकिन हमारी मिट्टी खत्म नबूवत की है, हमारी गुट्टी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुट्टी कैसे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे होंठों में अपना लुआबे दहन कैसे डाला? मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पे तशरीफ लाए और उस वक्त अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक 1.25 लाख सहाबा भी मौजूद थे। कमोबेश 1.25 लाख सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का प्याला लिया, अपने मुबारक होंठों से लगाया, उसके अंदर कुल्ली मुबारक की, अपना लुआबे दहन उस पानी में डाला। जब लुआबे दहन उस पानी में डाल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस लुआबे दहन वाले प्याले को हाथ में पकड़ा, जी चाहता है कि इसको दिया जाए। आप तसव्वुर कीजिए, उधर इमामुल अंबिया खड़े हो, हाथों में प्याला हो, किसी पे भी रहमत हो सकती है, अल्लाह के रसूल किसी को भी दे सकते हैं। ये तो वो दीवानों का लश्कर था। रसूलुल्लाह के जो लुआबे दहन को अपने मुंह पे मलकर बरकत हासिल किया करता था, ऐसे ग्रोह की मौजूदगी में अल्लाह के रसूल के हाथ में प्याला है और देख रहे किसको दिया जाए। जिधर देखते हैं लोगों के दिलों में बिल्लियां उछलती हैं, सहाबा बेचैन है, हर एक की तमन्ना है काश आज ये पैगंबर के लुआबे दहन का प्याला, मेरे पैगंबर का जूता लुआबे दहन आज मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे पैगंबर तो रहमतुल्लिल आलमीन थे। मेरे पैगंबर ने वो अपने लुआबे दहन वाला प्याला जिसमें कुल्ली मुबारक की हुई थी दोबारा जमजम के कुएं में डाल दिया। तो सुबह क़यामत तक आने वाली और मेरी उम्मत के पेटों में मोहम्मद का लुआबे दहन पहुंच जाए। अब आप बताओ, इस मजमे में कोई ऐसा है जिसने आज तक जमजम न पिया हो? बताओ, कोई एक ऐसा है? हज उम्रा तो आप सबने नहीं किया, लेकिन जमजम कैसे? इसे कहते रहमतुल्लिल आलमीन। तुम उस दर पे नहीं पहुंच सके, मेरे नबी की रहमत तुम्हारे दरवाजों तक पहुंच गई। तुम नहीं जा सके, मेरे पैगंबर का लुआबे दहन तुम्हारे पेटों पे पहुंच गया, तुम्हारे पेटों तुम्हारे जिस्म का जुज़्वे बदन बना। मेरे पैगंबर ने हमें गुट्टी दे दी है कि अब जमीन मिट्टी ये खत्म नबूवत की है, गुट्टी खातमुन नबीयीन की है। और जिसकी हमें गुट्टी मिले, हम इतने नमक हराम नहीं है अपने नबी को छोड़कर किसी और तरफ चले जाए। हम ऐसे नमक हराम नहीं है। यहां पर मैं एक ज़िमनी बात और भी अर्ज करता हूं। वो ज़िमनी बात क्या है? एक दफा उलमा इकराम मौजूद हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा कर लिया। जब अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो आप खफा हुए। कहा ये नहीं हो सकता नबी की बेटी और रब के दुश्मन की बेटी एक बिस्तर पे जमा हो जाए। मेरी बेटी को तलाक दे दो, फिर तुम उससे शादी कर लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरादा कैंसिल कर दिया कि ठीक है जी। हालांकि वो बेटी मुसलमान थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी कि दुश्मन खुदा की बेटी और रसूल खुदा की बेटी एक बिस्तर पे जमा हो जाए। मुझे ये बताइए, जिस नबी ने एक बिस्तर पे अपनी बेटी के साथ दुश्मन खुदा की बेटी को जमा नहीं होने दिया, जब वो क़यामत के दिन तुमसे पूछेंगे बेटा बताओ तुम्हारे पेटों में मेरा लुआबे दहन था, कादियानी की शज़ान तुमने साथ क्यों डाली? बताओ, तुम्हारे पेटों में मेरा लुआबे दहन था, जमजम तुमने पिया या नहीं पिया? तुम्हारे पेटों में पैगंबर का लुआबे दहन था, मैंने तो एक बिस्तर पे जमा ना होने दिया। और तुम इतने, तुम्हारी वो ईमानी गैरत कहां चली गई? तुम्हारे पेटों में हराम भी जाता रहा, तुम्हारे पेटों में मशकूक माल भी जाता रहा, तुम्हारे पेटों में कादियानी मसनूआत जाती रही, उनके कैचअप, उनके पिज़्ज़े, उनके शवारमे, उनकी मसनूआत, उनकी शैज़ान। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी? आज हमारे मुसलमान से कहो खुदा के लिए जो दुश्मनाने रसूल है इनकी मसनूआत को इस्तेमाल ना करो, शैतान का बाइकाट कर दो। फौरन कहते हैं इसका मुतबादल बता दो, कौन सी अच्छी बोतल है? खुदा के लिए इसका मुतबादल सिर्फ गैरत है, अल्लाह से गैरत मांग लो। गैरतमंद बंदा मुतबादल नहीं ढूंढा करता, वो ये देखता है ये मेरे पैगंबर के दुश्मन है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और जो गैरतमंद होता है वो तो हलाल चीज भी नबी की गैरत में छोड़ देता है। वो कैसे? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जब सुलह हुदैबिया के मौका पर जब वहाँ पे बैतुल्लाह में गए, मुआहदात कमीशन ऑफ एग्रीमेंट बनकर मुआहदे के लिए गए, तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा था? जरा हदीस को उठाकर देखिए, हलाल काम था। बैतुल्लाह का तवाफ करना कोई छोटी बात नहीं है। कई सालों से सहाबा तरस रहे थे बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए। मुशरिकीन मक्का ने कहा, ऐ उस्मान तू तो हमारा सरदार है, तू तो बैतुल्लाह का तवाफ कर ले, बाद में मुआहदा होगा। जो मुआहदा हुआ उसके बाद उन्होंने कहा रब्बे काबा की कसम, उस वक्त तक मैं बैतुल्लाह का तवाफ भी नहीं करूंगा जब तक मेरे आका तवाफ नहीं कर लेते।
یہ ایمانی غیرت ہے. آپ بھی اللہ سے غیرت مانگے. اس وقت کے مسلمان میں غیرت کم ہو گئی ہے. اس وقت کے مسلمان میں ایمانی غیرت کی کمی ہو گئی ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مسلمان اور قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے, نبی کے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے, اور جب بات کرو تو آگے سے کہتے ہم یہودیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کرتے, عیسائیوں کو نہیں کرتے, قادیانیوں کی کرنے کو کیا حرج ہے. یہودی اور عیسائی جھوٹے ہیں, کافر ہیں, لیکن وہ جن نبیوں کا نام لیتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ وہ حضرت موسیٰ کو مانتے, موسیٰ کو آپ نہیں مانتے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے, آپ نہیں مانتے. ان کے نبی سچے ہیں, امتیں جھوٹی ہیں. قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں, ان کا نبی بھی جھوٹا ہے. خود بھی کافر ہیں, ان کا نبی بھی کافر ہے. تو بڑے کافر یہ ہوئے یا وہ ہوئے؟ بڑے کافر قادیانی ہیں. اس لیے قادیانیوں کی مصنوعات کا کیا کرنا ہے آپ سب نے؟ بائیکاٹ کرنا ہے. اور جب بھی قادیانیوں کا کوئی مشروب پینے لگو, تھوڑا سا سوچ لینا تمہارے پیٹوں میں محمد کا لعاب دہن ہے, اس کی بے ادبی نہ کرو, اس کی بے ادبی مت کرو. اور آخری بات عرض کرتا ہوں, چونکہ وقت بھی یہ حضرات کا قریب آ کر بیٹھنا اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس لیے جگہ نہیں تو آپ جہاں بیٹھنے کو سمجھاتی. پھر ٹھیک ہے, میں تو ڈرا ہوا کہ یہ حضرت ان قریب اشارہ فرمانے والے ہیں کہ نکارہ بجنے والا ہے, بس کریں. جی بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا, اب ہماری قوم کا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے؟ ہم اپنے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے, ہم نے اپنے دل و دماغ کو کمیٹی والوں کا ڈبہ بنا دیا ہے. جو باہر پڑا نہیں تھا گلی میں اس میں کوڑا ڈالو, سارے گھروں سے کسی سے شاپر میں کچھ آ رہا ہے, کسی سے کچھ آ رہا ہے, وہ اس میں ڈال کر چلا جاتا ہے. ہمارے دل و دماغ یوٹیوب سوشل میڈیا کی گندگی کو اکٹھا کرنے کے ڈبے بن چکے ہیں, اکٹھا کرنے کے ڈبے. اب جو بھی شبہات ڈالتا ہے, ایک سکالر, ایک ڈاکٹر, ایک پروفیسر, وہ کوئی بے دین جس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, وہ بیٹھ کر ایک شوشہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیتا ہے اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اپنے نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اور اس غلطی کا شکار ہو کر ہم بدگمانی میں دور تک نکل جاتے ہیں. یہ بات نہیں سوچتے اپنے نبی کے بارے میں شک پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان سے محروم ہو چکے. اپنے نبی کے بارے میں اللہ سے ایمان مانگا کرو, اللہ مجھے اپنے نبی سے محبت اور ایمان ایسا نصیب فرما جو ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ مجلس علماء کرام کی ہے, یہ پھول اگرچہ نقلی ہیں لیکن ایک ذوق کی مظہر تو ہے کہ علماء کی, نیک لوگوں کی مجلس میں پھول رکھے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ جیسا عقل مند یا کوئی اور کوئی آپ سے بلکہ بڑا کوئی عقل مند آ جائے, جہاں گندگی کا ڈبہ لا کر رکھ دے, بھرا ہوا کوڑے کرکٹ کا, آپ اسے پسند کریں گے؟ بتلائیے. علماء کی مجلس میں پھول رکھے جاتے ہیں, خوشبو رکھی جاتی ہے. والدین کی مجلس میں خوشبو رکھی جاتی ہے. بڑوں کی مجلس میں بدبو اور گندی چیزیں لے کر نہیں جاتے. گلے سڑے فروٹ بڑوں کے سامنے نہیں رکھے جاتے. میرے بھائیوں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا تھا, اس شعر کو سمجھو پھر بات سمجھ میں آئے گی. وہ کہتے ہیں, تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کے طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اب آپ کو میرے دلوں میں کون رہتے ہیں؟ اور بولو بھائی زور سے, کون رہتے ہیں؟ جب میرے اور آپ کے دلوں میں حضور رہتے ہیں تو اب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں موجودگی کے باوجود ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. پھر ذاکر نائک کے شبہات, پھر جاوید غامدی کے شبہات, پھر محمد علی جہلمی کے شبہات, پھر تمنا عمادی کے شبہات, پھر جو ہے وہ طہ یاسین کے شبہات, ہر طرح کی جو لغویات جو ہمارے نبی کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں, پھر یہ دل میں جگہ کیوں پا جاتے ہیں؟ جب بھی کوئی شبہ ڈالنا چاہے اسے صاف کہہ دو, میرے دل میں حضور رہتے ہیں, میں اپنے نبی کے بارے میں شبہات کا شکار نہیں ہو سکتا. اپنے دلوں کو شبہات سے بچاؤ, یہ دور فتنوں کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت لوگوں میں اتنا فتنہ ہوگا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا, شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا. اور یہ کافر کیسے ہوگا؟ جلسہ آج کرایا ہمارے قاری خالد صاحب دامت برکاتہم نے, سال کے بعد ایک جلسہ, علماء کی بات سال کے بعد, علماء کی بات ہر جمعے کے بعد, ہفتے والے کے ایک ہفتے بعد, اور پورا ہفتہ سال کے 24 دن, مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے جیبوں میں یہودی آلہ, قادیانیوں کا وکیل اور ایجنٹ موبائل کی شکل میں موجود ہے. وہ ہر وقت اپنے کفر کی تبلیغ کر رہا ہے, جعلی پوسٹیں, جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے, اور ہم اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے سوشل میڈیا سے اتنا تعلق مت بڑھاؤ, ان چیزوں سے اتنی دوستی مت کرو کہ تم اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ. اور قادیانی کو دجل کا ایک طریقہ بتا دوں آپ کو کہ قادیانی ہمارے ایمان کو کیسے لوٹتے ہیں, کیسے دجل کرتے ہیں. اچھے خاصے آدمی سے یہ کہیں گے, بھائی دیکھو علماء بھی باتیں کرتے ہیں,
آپ ہماری بھی نہ سنو، علماء کی بھی نہ سنو۔ اب بندہ کہتا بڑے انصاف کی بات کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کی نہ سنو صرف ہماری سنو، وہ کہتا ہے علماء کی بھی نہ سنو ہماری بھی نہ سنو، ایک کام کر لو، جاؤ جا کر گھر میں استخارہ کر لو، استخارہ کرنا سنت ہے، جا کر استخارہ کر لو اور اللہ سے یہ پوچھو، اللہ سے مشورہ کر لو کہ کیا نبوت جاری ہے یا بند ہو چکی ہے۔ اللہ سے استخارہ کر لو مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، استخارہ فرائض میں ہوتا ہے؟ استخارہ واجبات میں ہوتا ہے؟ استخارہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر ایک مباح امر ہو، یہ کام کروں یا نہ کروں، جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، شادی کروں نہ کروں، یہ دکان کھولوں یا نہ کھولوں، یہاں پہ استخارہ ہوتا ہے۔ فرائض میں استخارہ حرام ہے، واجبات میں استخارہ حرام ہے، عقائد میں استخارہ کفر ہے۔ اور جو شخص قادیانی کے کہنے پہ کہتا ہے بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، چلے میں گھر جاتا ہوں، علماء سے بھی نہیں پوچھتا، ان سے بھی نہیں پوچھتا، میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھتا ہے اور پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں مجھے حق ملے، حق بعد میں ملے گا، استخارہ بعد میں کرے گا، اللہ کے ہاں عقیدہ ختم نبوت میں شک کی وجہ سے کافر قرار دے دیا جائے گا۔ اس عقیدے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ عقیدہ شک کی جگہ، استخارہ شک کی جگہ پہ ہوتا ہے، عقیدے کی جگہ پہ استخارہ نہیں ہوتا۔ لیکن قادیانی سکول و کالج میں، یونیورسٹیوں میں، مارکیٹوں میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بھائی استخارہ کر لو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب قادیانی تم سے یہ کہے کہ استخارہ کرو، صاف کہہ دینا کیا مجھے اپنے نبی میں شک ہے جو میں استخارہ کروں؟ مجھے اپنے نبی کی بات میں شک ہے جو میں استخارہ کروں؟ اور ہمیں اپنے نبی پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ ایک عورت کا بچہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا معصوم، وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بچہ جنت میں گیا ہے یا جہنم میں؟ فرمایا بندے خدا کی بندی کیسی باتیں کرتی ہے، کیا تجھے تیرا بچہ جنت میں کھیلتا ہوا نہ دکھا دوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ تیرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھنا۔ اب سب صحابیات میں ساتھ والی نے کہا او خدا کی بندی اللہ کی رحمت جوش پہ تھی، رسول اللہ اپنی شفقت فرما رہے تھے، چلو تو اپنا بچہ بھی دیکھ لیتی اور جنت بھی دیکھ لیتی، 2 چیزیں دیکھ کر پھر ہمیں بھی بتاتی۔ اس نے کہا کیا ہمیں شک ہے کہ ہمارے نبی جنت نہیں دکھا سکتے؟ اللہ کے نبی نے تو جنت دکھا دینی تھی، میرا ایمان ہے، لیکن پھر میرا ایمان اپنی آنکھوں پہ ہوتا، نبی کے فرمان پہ تو میرا ایمان نہ رہتا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تیرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، میری آنکھ دیکھے نہ دیکھے میرے نبی کی بات سچ ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ میرے نبی نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں استخارہ کس بات کا کروں، میں تحقیق کس بات کی کروں؟ کیا میرے نبی کی بات میں کوئی شک ہے جو میں مطالعہ کروں، جو میں کتابیں پڑھوں، جو میں تحقیق کروں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے اس پہ نہ تحقیق کی ضرورت ہے نہ مطالعے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کر کے کہہ دو میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں میں وہ ہوں جو تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں تم وہ ہو جو میرے حصے میں آئی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، ہمارے نبی کا ہمارے حصے میں آنا یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارا ان کے حصے میں جانا کیا ان کے لیے باعث فخر ہے؟ او بھائی یہ بھی ہمارے پیغمبر کی شفقت ہے، محبت سے فرما رہے ہیں تم میرے حصے کی امت ہو، میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ جب اللہ کے نبی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا دامن کیوں چھوڑے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں آخری ہو۔ جیسے ختم الرسل کا تاج ہمارے پیغمبر پہ سر پہ ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی ہمارے سر پہ خاتم الامم کا تاج رکھا ہے۔ اگر ہم اس سائے سے نکلتے ہیں، اگر ہم اپنے نبی کی پناہ سے نکلتے ہیں، خدا کی قسم ہم خدا کی رحمت سے بھی نکل جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حتمی ہے، اس عقیدے میں کوئی شک نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے، ساتھ یہ ایمان لانا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ لیکن آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، قادیانیت کا فتنہ جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں اٹھا تھا، اس کے لمبی تفصیلات ہیں، علماء سے آپ نے بارہ سنی ہوں گی۔ یہ سامراجی ضرورت کی پیداوار ہے اور یہ شریر لوگ صبح قیامت تک دجل تب تک پھیلاتے رہیں گے جب تک سامراج کو ضرورت ہے، یہ رہیں گے، یہ دجل پھیلائیں گے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے چوکس ہو جائیں، ہر بندہ ختم نبوت کا دائی بن جائے، اپنی دکانوں پہ لکھ کر لگا دو، جو جہاں پہ دکاندار بیٹھا ہے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ دکان پہ لکھ کر لگا دے قادیانی پہلے میرے پیغمبر کی امت میں واپس آئے پھر میری دکان پہ آئے، میں اتنا بے غیرت اور بے ضمیر نہیں ہوا کہ نبی کے دشمنوں سے لین دین کروں۔
کروں, بات ختم, دکان پہ لکھ کر لگاؤ, تمہارا گھر ہے باہر لکھ کر لگاؤ, ہمارا قادیانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم پیغمبر کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں, ہمارا وہ ہے جو ہمارے نبی کا ہے, جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں, ہماری دوستی دشمنی کا معیار, ہماری محبت اور نفرت کا معیار ایک ہی ہستی ہے, جو ہمارے پیغمبر سے محبت کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, جو میرے پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ. اور جناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ہر سال کورس ہوتا ہے ختم نبوت کا. جس نبی کے صدقے ہمیں جو پوری دنیا ملی ہے, سب کچھ ہمیں نبی کے صدقے ملا, کہ اس نبی کا ہم پہ اتنا حق نہیں ہے کہ ہم بھی 10-12 دن اس کی ختم نبوت کے لیے نکال لیں. آپ نکالیں گے 10-12 دن کے لیے چناب نگر ختم نبوت کورس کرنے آئیں گے نا انشاءاللہ. ایک بات اور آخری بات یہ ہے, یہ علماء جب بھی آپ کو بلائیں یہ ذہن میں رکھا ہے تمہیں تمہارے نبی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, تمہیں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. ان کی آواز پہ لبیک کہنا, ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ مخلص رہنا, اور اللہ سے 2 دعائیں لازمی کرتے رہا کیجئے, ہر نماز کے بعد نہیں, رات کو سوتے ہوئے ضرور دعا کیجئے, اے اللہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرما دے کہ ہمارے شکوک و شبہات ہمارے دلوں کے قریب بھی نہ آئے, اور اے اللہ ہم دنیا سے جان مال جو چاہنا ہے لے لینا, لیکن ہمارے ہاتھوں سے ہمارے نبی کا دامن نہ لینا, وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. وہ دامن ہم سے چھوٹ گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ایمانی وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سامعین گرامی, ہمارے تو کبھی ہندوستان میں, کبھی ایشیا کی سرزمین پر, تو کبھی یورپ کی سرزمین پر, الغرض ہر گھڑی اس زمین پر بارش کے قطرات برس رہے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن یہ بارش کے قطرات گرنا بند ہو گئے وہ دن کائنات کا آخری دن ہوگا. لیکن کسی عاشق نے کیا خوب کہا, نہیں نہیں, حقیقت یہ نہیں, بلکہ اس کرۂ ارض پر, اس زمین پر ہر گھڑی ہر لمحہ میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. اور جس دن یہ شان بیان ہونا بند ہو گئی وہ دن کائنات کا آخری دن ہوگا. میرے دوستو, یہاں کی فضاؤں میں, دنیا کی ہواؤں میں میرے نبی کا ذکر گونج رہا ہے. جبھی تو کسی نے کیا خوب کہا, آجا مومن دیکھ ذرا, ہر سب فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری, گلزیب ہوا میں نبی نبی, الف سے لو انسان نبی, باس کامل برہان نبی, تاس تطہیر کی جان نبی, تاک تقلیم کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, جیم سے پاک جواز نبی, مقدور نبی تقدیر نبی, ہاں سے حق کی تصویر نبی, خاں سے ختم الرسل نبی, دال سے ہے دائی بھی نبی, زال سے ہے ذیشان نبی, دال سے ہے ذیشان نبی, میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی, سچا سچا کافی بھی نبی, شین سے ہے شافی بھی نبی, صادق ذکر نبی, ذات سے ضامن فکر نبی, داس طرفین میں نور نبی, ذات سے پر نور ظہور نبی, رتبے میں رب کے بعد نبی, عین شاہین الحق نبی, غین سے ہے غنی بھی نبی, واضح ہے فضل ربی بھی نبی, میرا کاف سے قبلہ نبی نبی, کاف سے کعبہ نبی نبی, گر نام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی پاک فضا ہے نبی, نون سے نور قرآن بھی نبی, میم سے محمد پاک نبی, واو سے چہرے وضحا نبی, یا سید اللہ اصحاب نبی, ایمان نبی, ایقان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی. اب میں آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے, نبی نبی کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواہ, جن کی آواز ہر جگہ آج کل گونج رہی ہے, جن کی آواز میں چاشنی اور شیرینی کے دریا بہ رہے ہیں, جن کی آواز میں سوز ہے, انداز دل نشین ہے. میری مراد یقیناً آپ جان چکے ہوں گے, میری مراد حافظ فہد شاہ صاحب ہیں. میں حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنی سحر انگیز آواز میں نعتیہ کلام پیش فرما کر شمع رسالت کے پروانوں کے دلوں کو تڑپا کے رکھتے. ساتھیوں سے گزارش ہے
कि जरा करीब करीब तशरीफ ले आए।